1. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية آخر من نفسه وماله وولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں. ختم نبوت کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے، جو نبی اور رسول بھیجے، ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. ان 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے، وہ اختتام پذیر ہوتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا کہ اس کو ہم نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں، کوئی ایک قوم کا نبی ہے، کوئی ایک قبیلے کا نبی ہے، کوئی ایک شہر کا نبی ہے، کوئی ایک ملک کا نبی ہے، کوئی ایک علاقے کا نبی ہے. ان کی نبوت بھی محدود ہے اور علاقہ بھی محدود ہے، وقت زمانہ بھی ان کا محدود ہے. کوئی 100 سال کے لیے نبی آیا، کوئی 200 سال کے لیے نبی آیا، کوئی 1000 سال کے لیے نبی آیا، کوئی 40 سال کے لیے نبی آیا. پھر اس کی نبوت صرف جس علاقے کے لیے، مثال کے طور پر اگر کسی نبی کو ٹنڈو آدم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو بس وہ ٹنڈو آدم کا نبی تھا. کسی نبی کو 100 سال کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تو بس اس کی نبوت 100 سال تک کے لیے تھی. پھر وہ نبی کی نبوت شریعت منسوخ، پھر دوسرے نبی آ گئے. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کا علاقہ بھی محدود نہیں رکھا، زمانہ بھی محدود نہیں رکھا. کیا مطلب کہ ان حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود پانی اور مٹی میں گارے کی شکل میں موجود تھا. اس وقت بھی فرمایا کہ میں نبی تھا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کھانے سے منع فرمایا تھا. ابلیس نے بہکا کر، دھوکے میں ڈال کر وہ درخت کھلوا دیا. جب کھلوا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے، جنت سے اتار کر حضرت آدم و حوا کو زمین پر لے آئے. اب جب زمین پر لے آئے انہیں احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت گریہ و زاری کیا، توبہ و استغفار کی، دعائیں کی، اللہ سے معافیاں مانگی. آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب لمبی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ ہے، میری توبہ قبول فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم، تیری توبہ تو میں نے قبول کر لی، لیکن یہ بتا کہ تجھے کہاں سے پتہ چلا کہ میں محمد رسول اللہ کا واسطہ اللہ کو دوں گا تو وہ میری توبہ کو قبول کر لے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب آپ نے میرا وجود بنا کر پھر اس میں روح پھونکی، اس میں سانس ڈالا تو میں جیسے اٹھا تو عرش میرے سامنے تھا. عرش کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ جس نام کو جوڑا ہے وہ یقیناً اللہ کا محبوب ہے. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا سلسلہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، لیکن ظاہر بعد میں ہوئے، تشریف آوری بعد میں آئی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ حضرات میں سے بہت سارے دوستوں نے اسکول میں وقت گزارا ہوگا، پڑھے ہوں گے اسکول میں، کالجوں میں. تو وہاں پر جیومیٹری بکس کے اندر ایک پرکار آتی ہے. پرکار آتی ہے جو 2 ٹانگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک کے سامنے کیل، نوکدار کیل لگی ہوتی ہے، دوسرے میں ایک کھانچا بنا ہوتا ہے، اس میں پینسل ڈال دیتے ہیں. پھر اس کو کسی گتے پر، کسی کاغذ پر رکھ کر پینسل کو دائرہ بناتے ہیں. دائرہ بناتے ہیں نا جی. اب جب دائرہ بنایا جائے گا، وہ جو نوک ہے اس کو کاغذ پر نہ رکھا جائے، صرف پینسل رکھی جائے تو دائرہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. بنائیں گے تو ٹیڑھا میڑھا بن جائے گا، الٹا سیدھا بن جائے گا. دائرے کو پورا خوبصورتی کے ساتھ گول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرکار کی نوک والا حصہ رکھا جائے.
اب جب نوک والا حصہ رکھا، اب پرکار گھومنا شروع ہوئی، دائرہ بن گیا، ٹھیک ہے نا، دائرہ بن گیا. جیسے پینسل نے گھومنا شروع کیا، جہاں جہاں سے پینسل آگے چلتی گئی پیچھے دائرہ نظر آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سارا دائرہ بن گیا، نظر آ گیا. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس دائرے سے پہلے ایک چیز وجود میں آئی، اگر وہ چیز وجود میں نہیں آتی تو دائرہ بھی نہیں بن سکتا تھا. کیسے؟ جب ہم نے نوک والی چیز کاغذ پر رکھی، تو جب نوک والی چیز رکھی جائے گی جہاں، تو وہ کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جائے گا، ایک نشان بن جائے گا، لیکن وہ نشان نظر نہیں آئے گا، نظر دائرہ آئے گا. لیکن جب وہ پرکار اٹھائیں گے تو بالکل دائرے کے بیچ میں ایک نقطہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا جی. یہ نقطہ بنا سب سے پہلے، جیسے پرکار رکھی تو نقطہ بن گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن نظر سب سے آخر میں آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی پرکار کو جب کائنات کا وجود بنانے کے لیے گھمانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، تو جب اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے کاغذ پر اپنی قدرت کی پرکار کو رکھا، تو وہ جو پرکار کو رکھا تو جو وہاں نقطہ بنا، وہ نقطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا وجود تو پہلے آ گیا لیکن ظہور بعد میں ہوا. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث میں 200 سے زائد مقامات پر مثالیں دے کر بیان کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. آپ بھی اپنی اس عقیدے کو دہرائیں، مل کر بولیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ، ماننا تو بعد میں ہے نا، پہلے جاننا ہوتا ہے نا. فرمایا جو جانتا نہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں وہ کافر ہے. حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ہر ایمان والے کے علم میں ہونا ضروری ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آنے والا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیش گوئی فرمایا کہ میری امت میں ان قریب سیکون فی امتی، میری امت میں ان قریب 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے. 30 دجالون، دجال کیا مطلب؟ دھوکے باز، فراڈی، ٹھیک ہے نا، کذابون، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے. اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں مسلمانوں تم جان لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 2 دجال کھڑے ہوئے. ایک کا نام تھا مسیلمہ کذاب، دوسرے کا نام تھا اسود عنسی. مسیلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام کے پاس 2 قاصد بھیجے. قاصد سمجھتے ہو نا، کسی کے پاس پیغام کے لیے بھیجتے ہیں. 2 قاصد بھیجے. انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے سردار نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت مجھے مل جائے گی تو میں اپنے پورے قبیلے سمیت 80-90 ہزار ممبر ہیں قبیلے کے، آپ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. شرط کیا رکھی؟ کہ لکھ کر دے دو کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کی نبوت مسیلمہ کو ملے گی. حضور علیہ السلام نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر ان سے کہا کہ مسیلمہ کو جا کر کہہ دو کہ نبوت میں سے یہ تنکا دینے کا بھی مجھے اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر عہدہ، ہر منصب انسان محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے. آپ بچے کو اسکول میں داخل کریں، پرائمری پاس ہو جائے گا، 10 سال کے بعد میٹرک پاس ہو جائے گا، 12 سال کے بعد انٹر پاس ہو جائے گا، 14 سال کے بعد BA پاس ہو جائے گا، 16 سال کے بعد MA پاس ہو جائے گا. میڈیکل میں چلا جائے تو 4 سال میں ڈاکٹر بن جائے گا، لا میں چلا جائے تو 4 سال میں وکیل بن جائے گا، انجینئرنگ میں چلا جائے تو وہ بہترین انجینئر بن جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. پھر ادھر مدرسے میں آ جاؤ، بچے کو مدرسے میں بٹھاؤ، محنت کرے، 4 سال میں قرآن کا حافظ بن جائے گا، مزید 8 سال مدرسے میں لگائے تو عالم دین بن جائے گا، فقہ میں تخصص کرے تو مفتی بن جائے گا، تفسیر میں تخصص کرے تو مفسر بن جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ہر ایک عہدہ. پھر عبادات کرنے لگ جاؤ، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، ولی بن جائے گا، غوث بن جائے گا، کتب بن جائے گا، ابدال بھی بن جائے گا انسان محنت سے. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ایمان کی حالت میں تو وہ صحابی بھی بن جائے گا. لیکن ایک دنیا کا رتبہ ایسا ہے جو انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا, وہ صرف اللہ کی دین ہوتی ہے, اور وہ رتبہ ہے نبوت کا. نبوت اللہ تعالیٰ اپنی پسند پر دیتے ہیں, ووٹ دے کر نہیں. ہمارے تو ایم پی اے بننے کے لیے ووٹ لینا پڑتا ہے نا, ایم این اے بننے کے لیے ووٹ, کونسلر کے لیے ووٹ, چیئرمین کے لیے ووٹ, ٹھیک ہے نا جی, اور وزیر اعظم صدر کے لیے ووٹ. لیکن نبوت کے لیے کوئی ووٹ نہیں ہوتا, وہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے. تو اس کو جواب دیا. پھر ان سے پوچھا, ان سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے, تم بھی مسلمان کو نبی مانتے ہو؟ ہاں, ایک بات ذہن میں رکھ لیں, مسلمہ داڑھی منڈا نہیں تھا, مسلمہ داڑھی رکھتا تھا, مسلمہ نماز بھی پڑھتا تھا, مسلمہ روزے بھی رکھتا تھا, مسلمہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا, اسلام کے سارے احکام مانتا تھا. لیکن حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی نماز قبول نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں, اس کا حج, اس کی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمہ کو کیا مانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو مسلمہ کو وہی مانتے ہیں جو مسلمہ کہتا ہے, یعنی نبی. ہم مسلمہ کو نبی مانتے ہیں. تو اس کا نام تھا مسلمہ. حضور علیہ السلام نے اسے خطاب دیا, فرمایا کہ یہ مسلمہ کذاب ہے, وہ مسلمہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ اللہ کہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں, اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, انہوں نے اپنی خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں سپہ سالاری میں لشکر بھیجا مسلمہ کذاب کے خلاف. یمامہ کے میدان میں جنگ ہوئی, مسلمہ کذاب بھی قتل ہوا, 30,000 اس کے ماننے والے بھی قتل ہوئے. یہ فتنہ ختم ہو گیا. امت کو بتا دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس جھوٹے نبی کو مانے, نہ دعویٰ کرنے والا زندہ رہنا چاہیے, نہ ماننے والا زندہ رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال زندگی گزاری. مدینہ منورہ میں 10 سال زندگی گزاری. 10 سال میں حضور علیہ السلام نے 27 مرتبہ جہاد کیا. کتنی مرتبہ؟ 27. میں آپ سے اسی لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات یاد رہے. جو انسان اپنی زبان جو سنتا ہے وہ اتنی یاد نہیں رہتی جتنی بولتا ہے تو یاد رہتی ہے. حضور علیہ السلام نے 10 سال میں کتنی مرتبہ جہاد کیا؟ 27 مرتبہ. اور وہ جہاد کس کے لیے تھا؟ اسلام کے تحفظ کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے. 27 مرتبہ جہاد کیا اسلام کے لیے. اس میں 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے. 259 ٹھیک ہے نا, یہ صحابہ اکرام شہید ہوئے 10 سالوں میں 27 جنگوں میں. یہ اسلام کے تحفظ کے لیے جنگیں تھیں, اسلام کو پھیلانے کے لیے. لیکن ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی پہلی, ختم نبوت کی جو پہلی جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف, اس میں پتہ ہے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. کتنے؟ 1200 ختم نبوت کے لیے. اور اسلام کے لیے کتنے؟ 259. 259 زیادہ ہیں یا 1200 زیادہ ہیں؟ 1200. ہمیشہ جہاں قربانی زیادہ قربانی دی اس کے لیے جاتی ہے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ میرا موبائل ہے, اگر اس موبائل کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے تو اس کی حفاظت کے لیے میں 4-5 ہزار خرچ کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن موبائل کی قیمت ہو 1000, اس پر میں 2000 لگاؤں گا اس کی سیفٹی کے لیے؟ نہیں لگاؤں گا. پتہ کیا چلا کہ اسلام, یہ میرے الفاظ سن لینا, اسلام بعد میں ہے, پہلے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں, بیر شریف آپ نے نام سنا ہوگا, حضرت سائیں سید عبد الکریم قریشی بیر شریف والے رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے پردادا حضرت حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں ختم نبوت نہ ہو نا تو پھر اسلام بھی عیسائیوں کی طرح ایک مذہب بن جائے گا, یہودیوں کی طرح ایک مذہب بن جائے گا. اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب یہ ہوتا ہے نماز پڑھ لی, تسبیح کر لی, 2-4 عبادتیں کر لی, بس یہ دین ہوتا ہے, یہ مذہب ہوتا ہے. اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک پوری زندگی کے احکام جہاں ہو وہ دین ہوتا ہے.
ہمارے ہاں نماز کے احکام، روزے کے احکام، تجارت کے احکام، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، کاروبار کے احکام، مزدوری کے احکام، حکومت کے احکام، ہر ایک اسلام کے اندر حکم موجود ہے. دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مذہب ہے، وہ دین نہیں ہے. دین ہمارا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن چونکہ حضور نے فرمایا کہ 30 آئیں گے، وہ ہوں گے جھوٹے. نہیں آئے گا کا مطلب ہے سچا کوئی نہیں آئے گا، لیکن جھوٹے آئیں گے. چلتے 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 بر صغیر میں، جب پاکستان نہیں بنا تھا، 1889 کے اندر ایک شخص پنجاب میں کھڑا ہوا، قادیان میں، گرداسپور ضلع میں. اس کا نام غلام احمد تھا، قادیانی. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، ابراہیم ہونے کا دعویٰ کیا. سب دعوے کرنے کے بعد آخر میں یہ دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ ہوں ہی میں. ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ ایک ہے. کتنے بھائی؟ ایک. پکی بات ہے ایک ہے. محمد نام تو کروڑوں ملیں گے، ہاں محمد نام تو دنیا میں کروڑوں ملیں گے، لیکن وہ محمد جو عبداللہ کا در یتیم ہے، بولو ایک ہے. وہ محمد جو آمنہ کا لخت جگر ہے، ایک ہے. وہ محمد جو مکی ہے، ایک ہے. وہ محمد جو مدنی ہے، ایک ہے. وہ محمد جو حجازی ہے، ایک ہے. وہ محمد جو تہامی ہے، ایک ہے. وہ محمد جو ہاشمی ہے، ایک ہے. وہ محمد جو بدر کا سپہ سالار ہے، ایک ہے. وہ محمد جو احد کا جرنیل ہے، ایک ہے. وہ محمد جس نے خندق میں خود کدال اٹھا کر مٹی کو اٹھایا، وہ ایک ہے. وہ محمد جس نے خندق کی جنگ میں پیٹ پر 3 پتھر باندھے، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کے شہر کی قسمیں اللہ نے کھائیں، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کے چہرے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کی زلفوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کی بیویوں کو اللہ نے مومنوں کی مائیں کہا، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کی بیٹی کو اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار کہا، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کے نواسوں کو اللہ نے جوانوں کا شہیدوں جوانوں کا سردار کہا، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کے چچا حمزہ کو شہیدوں کا سردار کہا، وہ ایک ہے. وہ محمد جس کے پہلے یار کا نام ابو بکر بنا، وہ محمد جس کے دوسرے یار کا نام عمر بنا، وہ محمد جس کے تیسرے یار کا نام عثمان بنا، ذی النورین ہوا. وہ محمد جو علی فاتح خیبر کا سردار ہے، وہ محمد ایک ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بزداری، آج خوباں ہما دارن تو تنہا داری. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر ہوا. یہ ہے ہمارے نبی. تمام نبی اپنی امتوں کے نبی، میرا نبی نبیوں کا نبی. تمام نبی اپنی امتوں کے امام، میرے نبی نبیوں کے امام. ٹھیک ہے جی. لیکن غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے، اور پہلے والے محمد رسول اللہ سے بھی شان میں بڑا ہے. معاذ اللہ. اس کفر کے خلاف، اس دجل کے خلاف ختم نبوت کی جماعت جو آج آپ کے ہاں یہاں موجود ہے، صبح سے آپ کے پاس ہیں اور صبح تک رہیں گے، یہ آئے ہیں آپ کو دعوت و فکر دینے کے لیے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ محدث گزرے ہیں، سید انور شاہ کشمیری. نام یاد رکھ لینا، سید انور شاہ کشمیری. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرے، اور وہ شخص جو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ایک جہاد کا کام کر رہا ہے، ایک جمعیت کا کام کر رہا ہے، ایک اور مدرسہ چلا رہا ہے، رکھ دیں، ایک خانقاہ چلا رہا ہے، ایک مسجد میں امامت کرا رہا ہے، اور ایک حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہے. فرمایا اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا باقی جتنے دین کے کام ہیں نا، وہ اعمال نبوت کی حفاظت کا کام ہے. وہ کس کی حفاظت کا کام ہے؟ اعمال نبوت کی حفاظت کا کام ہے. اور فرمایا کہ جو ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہے، فرمایا وہ ذات نبوت کی حفاظت کا کام ہے. تبلیغ نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کا عمل ہے. جہاد نبی کی ذات نہیں ہے، عمل ہے.
قرآن کی تلاوت نبی کی ذات نہیں ہے، عمل ہے. خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر دینا نبی کی ذات نہیں ہے، عمل ہے. نماز نبی کی ذات نہیں ہے، عمل ہے. ختم نبوت نبی کی ذات ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ نبی کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی نیکی نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. میں آج کے مولوی کی مثال نہیں دوں گا، آج کے مفتی کی مثال نہیں دوں گا. میں مثال پتہ ہے کس کی دوں گا؟ خلیفہ ثانی، ہاں، حق و باطل میں فرق کرنے والے فاروق اعظم. ان کی خلافت کا زمانہ تھا. لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے. جیسے ابھی آپ باہر جاؤ گے، کوئی گلی کے اس کونے پہ بیٹھتا ہے، کوئی اس پہ بیٹھتا ہے، پھر کوئی بولتا ہے یار زرداری اچھا، کوئی بولتا ہے نواز شریف اچھا، کوئی بولتا ہے عمران خان اچھا، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی کو اچھا بولتا ہے. آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار نواز شریف یار اس کی حکومت بہت اچھی تھی. کوئی بولتا نہیں بھائی عمران خان کی اچھی تھی، کوئی بولے گا نہیں بھائی زرداری صاحب کی اچھی تھی. باتیں کرتے ہیں نا. تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر کے دروازے اپنا حجرے کے باہر کہنے لگے یار ابو بکر جو ہے نا، ان سے عمر آگے بڑھ گئے، ابو بکر سے عمر آگے بڑھ گئے. حضرت عمر نے یہ سن لیا، سنا تو آئے، آنکھوں سے آنسو تھے. فرمانے لگے تم میں سے کس نے کہا ہے کہ میں عمر ابو بکر سے آگے ہوں؟ کسی ایک نے کہہ دیا. اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حضرت ابو بکر نے زیادہ جنگیں نہیں کی، 2.5 سال خلافت ملی. منکرین نے ختم نبوت کو مارا، منکرین نے زکوٰۃ کو مارا، مرتدین کو مارا، فتنے جتنے تھے مار کر میدان صاف کر کے عمر کو دے کر چلے گئے. حضرت عمر کو ملی خلافت 10 سال 11 مہینے. انہوں نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا، اسلام کے جھنڈے بلند کیے. تو اس نے یہ دیکھ کر کہا کہ عمر ابو بکر سے بڑھ گئے. تو حضرت عمر نے پتہ ہے کیا، دل پہ لکھنے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا سن لو، میں عمر اپنی اور اپنی خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کو تیار ہوں. اپنے خاندان کی ساری زندگی کی نیکیوں میں نماز ہے یا نہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، امامت ہے، خطبہ ہے، حج ہے، ساری نیکیاں فرمایا میں ابو بکر کو دیتا ہوں. مجھ سے لے لے ابو بکر. بدلے میں ابو بکر مجھے اپنی زندگی کا صرف 1 رات اور دن میں دے. 1 رات دن میں نمازیں کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوتی رات دن میں؟ 5. وہاں ساری زندگی کی نیکیاں دے رہے ہیں، یہاں سے 1 رات دن لے رہے ہیں. اس 1 رات دن میں کیا ہے؟ میری آپ کی اماں سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور میں لیٹے ہوئے ہیں، آسمان پر چاند نہیں ہے. جب چاند نہیں ہوتا ہے تو ستارے زیادہ ہوتے ہیں نا. فرماتی ہے میرے دل میں آیا، میں نے اپنے آقا سے پوچھا آقا آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا میرے بھائی؟ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے ابا ابو بکر؟ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ بس آسمان کے ستاروں سے زیادہ تو ہوگی نہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر؟ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے ابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں تو صرف 1 دن اور رات کی ہیں. عمر کی ساری زندگی اور ابو بکر کی 1 رات دن. کیا تھا اس رات دن میں؟ وہ ہجرت کی رات تھی. وہ ہجرت کی رات تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکل کر ابو بکر کے دروازے پر پہنچے. ابو بکر نے اونٹنی پیش کی، سوار ہوئے، اوپر بیٹھے، غار ثور تک گئے. غار ثور کے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے. 3 میل کی بلندی ہے، 3 میل پہاڑ بلند ہے. آج 14 صدیاں ہو گئی ہیں، چلتے 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 راستہ بن گیا ہے. اللہ آپ سب کو ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب کریں. وہاں پہلی مرتبہ انسانوں کی جوڑی اوپر چڑھ رہی ہے. حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی پر آپ چڑھیں گے تھک جائیں گے. آپ کا عاشق آپ کا غلام میں ہوں، میرے کندھوں پر بیٹھو، میں آپ کو کندھوں پر بٹھا کر اوپر پہنچاؤں گا. ابو بکر صدیق نے کندھوں پر بٹھایا. 3 میل کی بلندی اوپر سوار ہوئے، غار ثور کے دہانے پر پہنچے. عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ یہاں ٹھہریں، میں اندر جاتا ہوں. غار کی صفائی کی، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ لگا دی. اب عقل کیا کہتی ہے؟ ابو بکر زیادہ تھکے ہوں گے یا حضور؟
ابو بکر تھکے. بھائی جس کو کندھوں پر بٹھایا ہے وہ تو کم تھکے گا نا, جس نے بٹھایا وہ تھکے گا. حضور کندھوں پر بیٹھے ہیں, ابو بکر نے کندھوں میں بٹھایا ہے, تو جس کے کندھوں پر بیٹھا گیا ہے وہ زیادہ تھکا ہے. عقل کہتی ہے ابو بکر آقا کو بھی بلا لے, برابر میں لٹا دے, تو بھی سو جا, تھکا ہوا ہے. عشق نے کہا نہ ابو بکر نہ, اگر تو سو گیا کوئی دشمن پہنچ گیا تو تیرا عشق تو فیل ہو جائے گا, تیرا عشق تو فیل ہو جائے گا. ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا آپ بھی آئیں, میرے گود میں اپنا سر رکھیں, میں آپ کا سرہانہ بھی ہوں, میں آپ کا چوکیدار بھی ہوں. حضور سر رکھ کر سو گئے. امتحان شروع ہوا. اس سوراخ سے سانپ آیا. سانپ کو پتا چلا کہ دو جہان کا تاجدار یہاں ہے, میں اس کے قدموں کو بوسہ دوں اور میں سانپوں میں سرداری لے لوں. آگے دیکھا تو کوئی چیز رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے ڈنک مارا, ابو بکر کو درد ہوا, پھر ڈنک مارا, ابو بکر کو درد ہوا. عقل نے کہا ابو بکر پیر ہٹا مر جائے گا. عشق نے کہا ابو بکر تو نے پیر ہٹا دیا, جو سانپ تجھے ڈس رہا ہے وہ تیرے محبوب کو بھی تو ڈس سکتا ہے, اپنی جان دے دے, سانپ کو نہیں آنے دینا. ڈنک مارتے مارتے ابو بکر کے جسم میں زہر اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی آنکھیں جلنے لگیں, آپ کے آنسو گرے, حضور کے چہرے پر گرے. حضور نے عرض کیا, فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رو نہیں رہا ہوں, سانپ نے ڈس لیا ہے, سانپ نے ڈس لیا ہے اس لیے تکلیف سے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا پیر ہٹاؤ. سانپ آیا, پیر قدموں کو چوما, واپس چلا گیا. حضور نے فرمایا پیر لاؤ. کہاں ہے؟ وہاں جو پیر لایا حضور نے یوں لعاب مبارک, تھوک مبارک نکالا, ابو بکر کے پیر پہ لگایا. فرمایا ابو بکر بتا. اور کیا رسول اللہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ عشق جس نے ابو بکر کو اتنا بلند کر دیا کہ عمر اپنی نیکیاں کس چیز کی حفاظت کی ابو بکر نے؟ نبی کی ذات کی. نبی کی ذات کی حفاظت کی نا, کہ وہ نبی کی ذات نہ تھکے میں تھک جاؤں, نبی کی ذات کو نہ ڈسے میں ڈس جاؤں, نبی کی ذات کا آرام خراب نہ ہو میرا ہو جائے. بس ذات ذات ذات. اس لیے کہتے ہیں کہ عشق رسول, وہ شاعر نے کہا ہے نا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو میرے بھائیوں, اگر ہمارے دلوں میں آج قادیانی پیغمبر کی ذات پر حملہ آور ہیں, آج حضور کے روز انہوں نے قادیانیوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ذلیل ہے. انہوں نے لکھا ہے قرآن گندی گالیوں سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے. قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ ابو بکر اور عمر مرزا غلام احمد قادیانی کا جوتی کا تسمہ نہیں کھولنے کے برابر ہیں. اتنے غلیظ عقائد ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ختم نبوت کی جماعت گھر گھر گلی محلہ مسجد مسجد جاتی ہے اور مسلمانوں کو حضور کی عزت اور عظمت کی فکر پیدا کرتی ہے, ان کی ختم نبوت کی فکر پیدا کرتی ہے. ہماری ایک ترتیب بنی ہوئی ہے, میں آپ کو اس ترتیب کی دعوت دیتا ہوں. ہم کوئی واعظ کرنے نہیں آئے, ہم آپ سب میں کمزور میں ہی نظر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنی دیر کھڑے ہو کر بیان کروں, لیکن صرف یہ فکر ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اس کی بھائی ہم نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. مہینے میں 1 دن اور ہفتے میں 1 گھنٹہ حضور کے لیے نکالنا ہے. سیاست کے لیے نہیں, فرقے کے لیے نہیں, دیوبندی کے لیے نہیں, بریلوی کے لیے نہیں, اہل حدیث کے لیے نہیں, ٹھیک ہے نا جی, مسلم لیگ کے لیے نہیں, پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, پی ٹی آئی کے لیے نہیں, اپنے پیر کے لیے نہیں, اپنے مرشد کے لیے نہیں, اپنے ابا کے لیے نہیں, اپنی اماں کے لیے نہیں, اس کے لیے جس کے قدموں پر تیرے میرے اماں ابا قربان ہوں, اس کے لیے جس کے قدموں پر تیرے میرے مرشد اس کے قدموں کی مٹی پر قربان ہوں. اس نے ساری رات کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں میرے لیے, آپ کے لیے, ساری رات. یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. کھڑے رہے, آپ کے پیر سوج گئے, اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی, اتنا سجدے میں گئے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی میری اماں کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں فوت تو نہیں ہو گئے. یہ 2 منٹ 10 منٹ کے سجدے پر تو ایسا نہیں لگتا ہے نا, وہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا. وہ کس کے لیے کیا؟ جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار, وہ اپنی بیٹی کے لیے کیوں مانگے گا؟
جس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار، وہ نواسوں کے لیے کیوں مانگے گا؟ جس کے یار عشرہ مبشرہ جنتی، جس کے صحابی سارے اللہ ان سے راضی، وہ کیوں مانگے گا کسی کے لیے؟ وہ تیرے میرے لیے مانگ رہا تھا، تیرے میرے لیے مانگ رہا تھا. عرشوں پر بلایا، عرشوں پر گئے. مجھے نا وزیر اعلیٰ بلا لے، آپ میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بلا لے، آپ پٹھان کالونی بھول جاؤ گے، خیر مانگ بھول جاؤ گے، بیوی بچے بھول جاؤ گے. وہی بڑا میرے کو وزیر اعلیٰ نے بلایا، گورنر نے بلایا، اپنے مطلب کے کام نکالیں گے ہم. وزیر اعظم نے بلایا، وہ پلاٹ میرے نام کر دو، یہ پلاٹ میرے نام کر دو، وہ جگہ میرے، یہ زمین مجھے لکھ کر دے دو. کرتے نا؟ دو جہان کے تاجدار کو مالک کائنات نے بلایا ہے. جب بلانے کے لیے جبرائیل آیا تو سوئے ہوئے ہیں، آقا سوئے ہوئے ہیں. جبرائیل آئے، یا اللہ تیرے محبوب تو سوئے ہوئے ہیں، آواز دے کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں. سر پہ ہاتھ رکھ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں. یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے، یہ دو جہاں کا سردار ہے، ایسے نہیں جگا. تو اپنے ہونٹ میرے محبوب کے پیروں کی تلیوں پر رکھ کر بوسا دے، بوسا دے کر جگا. جبرائیل لیٹے ہوئے آدمی کو بیٹھ کر تو بوسا نہیں دے سکتے نا، کیا کرنا پڑے گا؟ خود بھی لیٹنا پڑے. جس کے 600 پر ہیں، پیر زمین پر ہو تو سر آسمان پر ہو، وہ لیٹا ہے تاجدار مدینہ کے قدموں میں. بوسا دیا، پیغمبر اٹھ گئے، جبرائیل نہیں اٹھ رہے. جبرائیل اٹھو، کہا مت پوچھو، اس پیر کی تلیوں میں مزہ ہی اتنا ہے، میں اس مزے میں گم ہوں. جبرائیل ہمیں بھی تو بتا کتنا مزہ ہے. جبرائیل کے جواب کو کسی شاعر نے کہا، جبرائیل نے کہا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاجو محمد کی تلیوں میں دیکھا. سمجھے نا؟ لے گئے اوپر، گئے اوپر. پتہ ہے کیا بات ہوئی؟ ہم 5 نمازوں میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں، 4 رکعت میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت میں 1 دفعہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے جاتے ہی کہا، جاتے ہی بندہ سلام کرتا ہے نا، حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں تمام تیری میرے رب. تو حضور اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ، یہ آتا ہے نا بھائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر، علیکہ مانا تجھ پر، تجھ پر. ایھا کہتے ہیں ایک خاص تیرے لیے. ٹھیک ہے نا جی؟ میں وہاں سے کوئی مٹھائی بھیجوں کہ بھائی خیر مند گوٹ جاؤ حاجی جانان خان کو جا کر خاص انہیں کو دینا، حالانکہ مولوی دیتے نہیں ہیں، مولوی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسے تو خاص کسی ایک کے لیے گا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تجھ پر سلام، تجھ پر رحمت، تجھ پر برکت، خاص تجھ پر. تو حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آگے کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ. نا، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، حضور نے فرمایا السلام علینا. حاجی صاحب نے فون کیا، مولوی صاحب آ رہے ہو؟ میں کہا ہاں میں آ رہا ہوں. حاجی صاحب سمجھیں کہ مولوی یہ ویسے ہی 1.5 پسلیے، 1 روٹی کھائے گا، زیادہ تو کھائے گا نہیں. لیکن اگر میں حاجی صاحب سے کہہ دوں ہم آ رہے ہیں، تو حاجی صاحب بھی تھوڑی دیر کے سوچیں گے یار ہم بولا ہے، ضرور ساتھ کچھ لوگ بھی آ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے آ رہے ہوں گے. اللہ نے فرمایا محبوب تجھے سلام. حضور نے فرمایا السلام علینا، میرے محبوب میرے رب میں اکیلا نہیں ہوں، یہ تیرا سلام، یہ تیری رحمت، یہ تیری برکت ہم کو ہونا کیا چاہیے تھا؟ مجھ کو ہو. اللہ نے فرمایا تجھ کو، انہوں نے فرمایا ہم کو. یہ ہم کون ہیں؟ یہ آپ اور میں گناہ گار امتی ہیں. ہمیں وہاں یاد کیا، یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری گناہ گار امت میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلے کو سلامتی نہ دے، ان کو بھی دے، رحمت بھی ان کو دے، برکت بھی ان کو دے. نیکوں کو تو پھر آگے فرمایا نا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، گناہ گاروں کو اپنے ساتھ رکھا. کہاں اپنے بلائے. میرے بھائی اس نبی کا ہم پر حق ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ایک نعرہ لگا کر بیٹھ جائیں بس اتنا حق ہے، ایک جلوس کر کے بیٹھ جائیں اتنا حق ہے؟ نہیں. ہم اپنی جان، ہمارے جسم پر یہ بال ہے نا، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک جان ہو، اور وہ محمد کے نام پہ کٹ جائے نا، حق ادا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ صرف 2 کاموں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. آپ میں سے ہر ایک
مہینے میں ایک دن، جس طرح آج آپ کے یہاں جماعت آئی ہے نا، اسی طرح ہم ہر شہر کی مسجد میں، ہر گاؤں گوٹھ میں جماعتیں بھیج رہے ہیں. مہینے میں ایک دن آپ دیں، اور ہفتے میں 1 گھنٹہ. ہفتے میں 1 گھنٹہ کون سا؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک ختم نبوت کا مرکز ہے جامع مسجد میں. وہاں پر آپ آئیں، وہاں بیٹھیں، وہاں میٹنگ ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے. بھائی آج کس گاؤں میں جماعت بھیجیں، آج کس مسجد میں جماعت بھیجیں، کون کون جا رہا ہے. یہ 2 کام کریں گے آپ حضرات. یہ کون سی انشاءاللہ ٹالا والی ہے کہ مولوی صاحب کو ٹال دو؟ کون کون اس دونوں کاموں میں ہمارا ساتھ دے گا؟ کھڑا ہو کر نام لکھوائیے. ہاتھ نہیں، ہاتھوں والا رواج پرانا ہو گیا. کھڑا ہو کر اپنا نام لکھواؤ. نظر محمد. دیکھو بھائی، نظر محمد، اصغر خان، فتح محمد خان. دعا کے بعد جن کا موبائل نمبر ہے وہ اپنا موبائل نمبر یہاں پر لکھوائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم جماعت نکالیں گے، ایک تو آپ کو ہر جمعے کو یاد دہانی کرائیں گے کہ بھائی آج جمعے کے دن میٹنگ ہے، آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے جیسا کمزور بندہ، حافظ صاحب جیسا کمزور بندہ گروپ بنا دیں، گروپ بنائیں گے. اس میں گروپ بنا ہوا ہمارا ختم نبوت کا، اس میں آپ حضرات کو شامل کر دیں گے. اس میں میسج چھوڑیں گے جمعے کے اجلاس میں، جمعہ یہاں پڑھو، کھانا کھاؤ. یہاں جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ 2 بجے ہوتا ہے. کھانا کھاؤ آرام سے، 3 بجے آپ جامع مسجد پہنچو. انشاءاللہ جمعہ ادھر پڑھے. جمعہ پڑھ لیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. وہیں پڑھ کر وہیں پر میٹنگ میں شرکت کر لی، اور یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ اگلے ہر اتوار کو، اتوار کی صبح سے پیر کی صبح تک جماعت جاتی ہے. اگلے اتوار کی جماعت انشاءاللہ ہماری تیار ہے. اور اس کے بعد جیسے ترتیب بنے گی، آپ وہاں جمعے کے اجلاس میں آئیں گے، میٹنگ میں آئیں گے، وہاں مشورہ ہوگا، مزید جماعتوں کی تشکیل ہوگی. تو یہ اپنے نمبر لازماً یہاں پر لکھوائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا چوکیدار بنائے، حضور کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ کہا، یا اللہ جو کچھ ساتھیوں نے سنا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ کوئی غلط بات ہو گئی اسے معاف فرما. یا اللہ جو صحیح باتیں ہوئیں اس پر مجھے اور سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اپنے ارادے لکھوائے ہیں، نام لکھوائے ہیں، یا اللہ انہیں استقامت کے ساتھ وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دونوں کاموں میں شرکت کی توفیق نصیب فرما. ہر ساتھی کو مہینے میں 1 دن نکالنے کی توفیق نصیب فرما. ہر ہفتے 1 گھنٹہ نکالنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں حضور کی ختم نبوت کا نوکر بنا دے، آپ کے ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے. کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرما دے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ محتاجی سے اور معذوری والی بیماریوں سے ہم سب کو حفاظت فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم تعالی علی نبینا